الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی سورة آل عمران: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن ندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. آمین یا رب العالمین. پچھلے 4 دنوں میں ایک موضوع پر سلسلے وار گفتگو ہو رہی ہے اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہماری آج کی گفتگو ہے. میں اگر اس وقت پچھلی تقریروں کے مضامین کا اعادہ کرنے پر آؤں تو ہم آج کے مضمون کو مکمل نہیں کر سکیں گے. بس ذہن میں صرف سوالات لے آئیے کہ ہم نے پہلے ایک سوال پر غور کیا کہ اس وقت عالمی ملت اسلامیہ عالمی سطح پر ذلیل و خوار کیوں ہے. پھر ایک دوسرے سوال پر غور کیا کہ بالخصوص مسلمانان پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان شدید ترین اخلاقی زوال اور شدید ترین انتشار سے دوچار کیوں ہے. پھر تیسرے سوال پر گفتگو ہوئی کہ پاکستان میں اسلامی نظام کیوں قائم نہیں ہو سکا. اس کے بعد ہماری مثبت گفتگو شروع ہوئی کہ ابھی صورتحال کا علاج کیا ہے. ایک جملے میں وہ علاج ہے: نہیں انل منکر بالید کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد اور ایک مظاہراتی اور احتجاجی سیاست کا انداز اختیار کرنا، نہیں انل منکر بالید کے لیے. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نہیں انل منکر بالید یہ اصل میں ایک آئس برگ کی ٹپ ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ سمندر میں بڑے بڑے برف کے تودے جو ہیں وہ ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں. ان کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ پانی کی سطح سے اوپر نظر آتا ہے، لیکن نیچے بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اور بہت وسیع ہوتا ہے بیس اس کا. اوپر تو ٹپ نظر آئے گی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ. اگر کوئی مسئلہ اپنی بنیادی نوعیت کے اعتبار سے بہت گمبھیر ہو اور بہت وسیع و عریض ہو، البتہ اس کی جو ایک شکل نظر آ رہی ہو بظاہر وہ بہت چھوٹی سی ہو، تو اس کے لیے محاورے کے طور پر کہتے ہیں یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. یہ نہ سمجھیے کہ یہی کچھ ہے. کسی جہاز کا کپتان اگر صرف اس آئس برگ کی ٹپ کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ مجھے کدھر جانا چاہیے کدھر نہیں جانا چاہیے، تو اس برف کے تودے سے لازماً اس کا جہاز ٹکرا جائے گا
اور وہ پورا کا پورا جو ہے جہاز ڈوبے گا اور لوگ برباد ہوں. لہذا دیکھنا پڑتا ہے کہ زیر سطح جو ہے اس کی وسعت کتنی ہے تاکہ اس سے بچ کر نکل جائے. میں نے ایک اور جگہ پر اس کے لیے مثال دی ہے کہ جیسے ایک ٹرائنگل ہوتی ہے، مثلث کے اوپر تو ایک نقطہ ہے جس پر جا کر اس کے دونوں اضلاع جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، ایپیکس، نیچے اس کا بیس ہے. تو یوں سمجھیے کہ ایک تصور جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ لایہ عمل کیا ہے، اس کا ایک بہت براڈ بیس ہے، پھر اس کے دونوں اضلاع ہیں جو اوپر جا کر وہ جو ٹپ آف دی آئس برگ ہے یا ایپیکس ہے اس کا ٹرائنگل کا، مثلث کا، وہ کیا ہے؟ نہیں انل منکر بالید. اس کے لیے ایک مظاہراتی، مہماتی، احتجاجی یہ جو انداز ہے اختیار کرنا، یہ واحد لایہ عمل ہے جس کے تحت پاکستان میں اسلامی نظام قائم کیا جا سکتا ہے اور منکرات کا استئصال ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ اس بیس سے اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104 یہ نہایت جامع آیات ہیں جن میں ایک سہ نکاتی پروگرام ہمارے سامنے آتا ہے. اس پر گفتگو تفصیل سے پچھلی مرتبہ ہو چکی ہے، البتہ اس کا جو آخری نقطہ تھا اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اس کے کچھ پہلو ابھی تشنا تھے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. یعنی بنیادی انسانی کردار اور تقوی اور اسلام پر عمل اور فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی، گویا کہ اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا، اپنے اوپر اسلامی نظام قائم کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے. اگر یہی سر نہیں ہوتا تو اگلی کوئی منزل جو ہے اس کی طرف دوڑ لگانا حماقت ہے، وہ ساری محنت اور جد و جہد ناکام ہو جائے گی. جیسے کہ ایک فصیل اگر بنانی ہے مضبوط تو پہلے اینٹیں جو ہے پختہ ہونی چاہیے، ہر اینٹ پکی ہو، کوئی کچی اینٹ لگے گی اور وہی اس کے لیے پوٹینشیل ویکنس کا اور بالقوہ اس کے ضعف کا سبب بن جائے گی. ہر اینٹ اس میں لگی ہوئی ہو جو پختہ ہو. تو ہر مسلمان جو اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہے، پہلا کام اس کا یہ ہے کہ خود تقوی اختیار کرے اور دیکھے کہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادا اسی لمحے موت آئے اور اس کی موت جو ہے پھر وہ فرما برداری کی حالت والی موت نہ ہو بلکہ معصیت کی حالت والی موت ہو جائے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اب اینٹوں کو جوڑنا ہے. فصیل بنے گی مضبوط تب کہ یہ اینٹیں جڑی ہوئی بھی مضبوط مسالے سے ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ مسالہ کیا ہے؟ وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید. هو حبل اللہ المتین، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. مختلف احادیث کے حوالے سے یہ مضمون بارہا آیا ہے اور میں نے اس کی ایک جو عقلی وضاحت تھی وہ بھی کر دی کہ انسانوں کا اتحاد جو ہے وہ حیوانوں کے گلے کے اتحاد سے ذرا مختلف شے ہے. حیوانوں کا ایک بڑا گلہ ہے، اگر بہت بڑا ہے تو 2-4 آدمی ہوں جن کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہوں تو وہ انہیں سیدھے رستے پر رکھیں گے اور منظم رکھیں گے، کوئی بھیڑ ادھر سے ادھر نہیں جائے گی. گویا کہ ان پر جو اتحاد ہے وہ خارج سے نافذ کیا جاتا ہے. انسان جو ہے وہ حیوان عاقل ہے. انسانوں کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، کچھ افکار ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ اقدار ہوتی ہیں. انسانوں میں اتحاد ان کے داخل سے، ان کے اندر سے پیدا ہوگا تو وہ اتحاد فطری ہوگا. خارجی طور پر ٹھوسا ہوا اتحاد جو ہے وہ مصنوعی اتحاد، وہ پائیدار اتحاد نہیں ہو سکتا. لہذا انسانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے نظریاتی ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے. ان کی سوچ اور فکر کا ایک سانچے میں ڈھلنا ضروری ہے. ان کے مقاصد اور اہداف اور ان کی اقدار کے اندر اشتراک ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ اتحاد فطری نہیں ہوگا، وہ انسانی نہیں ہوگا. اہل ایمان میں ذہنی اور فکری اتحاد اور ہم آہنگی قرآن کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے. قرآن ان کی سوچ کو ایک سانچے میں ڈھال دے گا، ان کے مقاصد کو ایک رخ پر ڈال دے گا، ان کی اقدار کو ایک سانچے کے اندر ڈھال دے گا، تو پھر اس سے جو فطری اتحاد وجود میں آئے گا وہ پائیدار ہوگا. لہذا دوسرا قدم کیا ہے
اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ سبسٹنس، اور وہ ہے حبل اللہ قرآن مجید، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تیسرا نقطہ جس پر گفتگو ہو رہی تھی پچھلی مرتبہ اور کچھ نامکمل رہی، وہ یہ ہے کہ اب جو جمعیت وجود میں آئی، جو فصیل بن گئی، اسے کرنا کیا ہے؟ اسے کوئی ہنگامہ کرنا ہے؟ اسے کوئی اپنے اقتدار کے لیے جد و جہد کرنی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آخری آیت جو میں نے آج بھی اسی لیے تلاوت کی کہ اس پر ذرا گفتگو مزید کرنی ہوگی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آنی چاہیے، امت کہتے ہیں ہم مقصد لوگوں کی جمعیت۔ اما یا امو اس کے معنی ہے قصد کرنا، آمین البیت الحرام، وہ لوگ کہ جو بیت الحرام کا قصد کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، کوئی چین سے چل رہا ہے، کوئی جاپان سے چل رہا ہے، کوئی یورپ سے روانہ ہو گیا ہے، کوئی امریکہ سے چل پڑا ہے، پاکستان سے قافلہ در قافلہ جا، یہ سب کون ہے؟ آمین البیت الحرام، وہ لوگ کہ جو مسجد حرام کا قصد کر کے دنیا کے کونے کونے سے گویا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو اما یا امو کے معنی قصد کرنا۔ تو امت کہتے ہیں ہم مقصد لوگوں کی جمعیت۔ ایک ہے قوم، قوم کا تصور ہوتا ہے نسل پر، زبان پر۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم کہیں اختیار نہیں کیا، امت، کنتم خیر امۃ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت محمد، تو یہ لفظ جو ہے مختلف ہے قوم سے۔ اور اس سے اوپر کا لفظ ہے حزب۔ حزب کو ہم جانتے ہیں پارٹی، اللہ کی پارٹی، کمیونسٹ پارٹی، سوشلسٹ پارٹی، نازی پارٹی، فاشسٹ پارٹی، نیشنلسٹ پارٹی، یہ پارٹی آپ جانتے ہیں۔ تو ایک پارٹی اللہ کی پارٹی ہے۔ تو در حقیقت حزب یا امت یہ دو الفاظ ہیں۔ تو مسلمانوں یہ ساری جو محنت ہے کہ پہلے اینٹوں کو پکایا، پھر جوڑا، پہلے افراد کے اندر تقویٰ پیدا کیا، پھر انہیں باہم مربوط کر دیا، یہ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ایک امت وجود میں آ جائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ۔ اب یہ امت کیا کرے گی؟ یہاں پھر دیکھیے کہ اس تیسرے درجے پر آ کر پھر تین الفاظ آ گئے۔ وہ تین الفاظ کیا ہیں؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی دعوت دے، خیر کی طرف بلائیں۔ اور خیر اگرچہ عام ہے، لیکن بہت سے حضرات کی رائے ہے، اور مجھے تو جزم کے ساتھ یہ یقین ہے کہ یہ یہاں مراد خیر سے قرآن ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت، اللہ کا سب سے بڑا احسان، رحمت خداوندی کا مظہر عتم قرآن حکیم ہے۔ تو دعوت الی الخیر۔ نمبر 2، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، نیکی کی ترویج و اشاعت، نیکی کی تلقین، نیکی کی نصیحت، نیکی کی وصیت، اور جہاں انسان کو اختیار حاصل ہو اس کو بالجبر نافذ کرنا۔ اپنے گھر میں اختیار حاصل ہے، وہاں بھی اگر آپ نماز قائم نہیں کر سکتے تو آگے کیا کریں گے؟ آپ ملک میں کہاں قائم کریں گے؟ سب سے پہلے تو جیسے کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں آیا علیہ الصلوۃ والسلام، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اپنے گھر میں دو بھائی حکم سب سے پہلے، اسی لیے مختلف مواقع پر یہ آیا ہے، حضور سے فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی یہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں آیا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس نماز کے اوپر قائم رہیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں پر نماز کو نافذ کیجئے، حکم دیجئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ بہرحال وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ تو امر بالمعروف دوسری بات ہو گئی، اس میں نیکی کی تلقین بھی، نیکی کی وصیت بھی، نیکی کی نصیحت بھی، نیکی کی دعوت بھی، جو بھی آپ اس کے لیے وسائل و ذرائع استعمال کریں، زبان سے، قلم سے، ٹی وی سے، ویڈیو سے، آڈیو سے، اخبارات سے، ریڈیو سے، جو بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کیجئے نیکی کا پرچار، نیکی کی نصیحت، نیکی کی اشاعت، اور جہاں آپ کو اختیار حاصل ہو وہاں بالجبر نیکی کا نفاذ۔ اب آئیے تیسری بات کیا ہے؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اب یہاں ہم پہنچے اس ٹپ آف دی آئس برگ پر، نہیں عن المنکر۔ یہ بیس ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچا؟ پہلی آیت
اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسرا لیول واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تیسرے میں پھر 3 منزلیں ہو گئی. وہ امت کیا کرے؟ دعوت الی الخیر یعنی دعوت الی القرآن. نمبر 1 امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہے گویا کہ آخری قدم. فرمایا واولئک هم المفلحون، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے. اپنے دل کی گہرائی سے دعا کیجیے اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہم سب کو اس سہ نکاتی پروگرام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو اس پروگرام پر عمل پیرا ہو. اب آپ باقی سب کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے، بیک گراؤنڈ بن گیا. اب آج کی گفتگو اصل میں نہی عن المنکر سے متعلق ہے. میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو 9 مقامات قرآنی بتائے جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالکل یہ ایک جوڑے کی حیثیت سے آئے. 3 مرتبہ یہ آیا ہے مضمون سورہ آل عمران میں، 3 مرتبہ ہی آیا ہے یہ سورہ توبہ میں، اور پھر سورہ حج میں، سورہ لقمان میں، سورہ آراف میں. تو 9 مقامات ہیں جہاں سے معلوم ہوا کہ یہ انسیپریبل ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس اس کو خوب سمجھیں گے کہ یہ آرگینک ہول ہے. زندہ چیز کے حصے بکھرے نہیں کر سکتے آپ. مردہ چیز کے جتنے چاہے حصے بکھرے کر لیں. 1 من اگر لوہا ہے اس کو 1-1 تولے کے حصوں میں تقسیم کر دیجئے، لیکن 1 من کا حیوان ہے اس کا 1-1 تولا کرے گا. حیوان نہیں رہا، اب وہ گوشت ہے یا جو بھی کچھ ہے وہ حیوان ختم ہو گیا. تو جو لوگ بھی اس کو تقسیم کرتے ہیں در حقیقت وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شاید یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ اللہ شاید لفاظی کرنے والا ہے. بات کافی تھی امر بالمعروف سے خامخواہ نہی عن المنکر کا اضافہ کر دیا ہر جگہ. بھائی ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال جو ہے بہت ہی گستاخی کا ہوگا، میں نہیں سمجھتا کسی بھی انسان کا یہ خیال ہو. میں تو صرف تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. وہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا میں تیر جو چلا رہا ہوں کہاں کہاں اس کی جو ہے مار ہوگی اور کہاں تک اس کی پہنچ ہوگی. تو بسا اوقات غیر شعوری طور پر آدمی ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے کہ جس کی زد بہت دور تک جاتی ہے. تو یہ زد تو بہت دور جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ لفاظی فرمانے والا نہیں ہے معاذ اللہ. کسی ایک جگہ چلیے آپ کہیے کہ کوئی ردیف اور قافیے کی ضرورت کے تحت کہیں کہیں قرآن مجید کے ردم کے لحاظ سے کچھ لفظ کا تغیر و تبدل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. لیکن یہ ہے کہ 9 جگہ پر یہ لفظ کسی طریقے سے آ رہا ہو تو گویا کہ ثابت ہوا کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. مزید برآں میں نے 5 آیات آپ کو سنائی قرآن مجید کی. یاد ہوگا شاید سورہ مائدہ کی 2 آیات، پھر سورہ آراف، پھر سورہ ہود کی 2 آیات. میں نے ان میں یہ ثابت کیا کہ در حقیقت نہی عن المنکر زیادہ اہم ہے بنسبت امر بالمعروف کے. یہ ہمارے اصول فقہ کے اندر بھی ہے کہ نہی امر سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. جہاں کسی چیز سے روکا جائے، یہ روکنا جو ہے یہ زیادہ قوی ہوتا ہے بنسبت کسی امر کے. یہ فقہ کا متفقہ اصول ہے. اب دیکھیے اسی سے مسئلہ ایک میں اس کی مثال دے دوں. ایک نہیں آئی کہ فلاں فلاں وقت میں نماز مت پڑھو، مثلا عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک نماز نہیں ہے مت پڑھو، یہ نہیں ہے نا. ایک امر آیا، امر بھی حضور ہی کا ہے کہ جب بھی مسجد میں جاؤ تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھو. اب سوال یہ ہو گیا کہ ایک امر ایک نہیں، اگر دونوں کو برابر سمجھے تو یہ تو ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے بالکل ہی، نہ یہ رہے گا نہ وہ رہے گا. تو طے یہ اصول ہے کہ نہیں زیادہ وزنی ہے بنسبت امر کے. تو معلوم یہ ہوا، یہ فقہا کا مسلک ہے کہ ان اوقات میں اگر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ نہیں زیادہ قوی ہے بنسبت امر کے. معلوم ہوا بقیہ اوقات میں آپ آئیں گے تو وہ امر قائم رہے گا کہ اور اوقات میں جب بھی آئیں تو یہ مسجد کا حق ہے، تحیت المسجد. یہ مسجد کی گریٹنگز ہیں آپ کی کہ آپ جاتے ہیں تو جیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلام کہتے ہیں ایک دوسرے کو، ایسے ہی گویا یہ مسجد کو سلام کیا ہے آپ نے. یہ تحیت المسجد ہے کہ جاتے ہی اس کا حق ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں. تو یہ تو ہے امر. اور نہیں کیا ہے کہ فلاں فلاں اوقات میں نہیں کرنا. یہ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اب اس کا فیصلہ کیا گیا اسی اصول کے تحت کہ نہیں زیادہ قوی ہوتی ہے بنسبت امر کے. تو اس اصول کو بھی ذہن میں رکھیے. اور یہ جو میں نے عرض کیا 5 آیتیں قرآن مجید کی،
جن میں صرف نہی عن المنکر کا ذکر ہے، امر بالمعروف کا ذکر ہی نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نہی عن المنکر اہم تر ہے۔ اسی لیے میں نے ٹپ آف دی آئس برگ قرار دیا، چوٹی پر، کلائمیکس جو ہے وہ چوٹی ہے، اس پر جو آیات ہیں وہ میں پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ ایک حدیث بھی سن لیجئے، یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے، اور اس سوال کا جواب بھی مل جائے کہ اتنے کروڑوں انسان دعائیں کرتے ہیں، اور اب جائیں گے عرفات میں دعائیں کریں گے، مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے، اور امام حرم بھی کریں گے، اور عرفات کے میدان میں بھی جہاں کم و بیش 20 لاکھ مسلمان ہوگا دعا کی جائے گی، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ظاہر بات ہے ان 20 لاکھ میں چلیے اگر 2 لاکھ نہیں 2000 تو ہوں گے کہ جو اللہ کے ولی ہوں، متقی ہوں، واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا مخلصانہ تعلق ہو، کیا 20 لاکھ میں 2000 بھی نہ ہوں گے؟ لیکن یہ ان کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے، فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارا زوال و نکبت و افلاس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا جواب آپ کو اس حدیث میں ملے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی نے اس کے بارے میں رائے دی ہے حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور اس کے راوی حضرت حذیفہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور نے اپنا ایک خاص راز ان کو دیا تھا اور روک دیا تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، تو صحابہ میں ان کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور کا ایک راز ان کے پاس ہے، ایک راز کے امین۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، حضور نے فرمایا کہ اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم معروف کا حکم دو، وَلَتَنْهَوُنَّ بِالْمُنْكَرِ۔ اب یہ جو ہے عربی زبان میں پہلے لام لگا دینا مضارع سے اور آخر میں پھر نون تشدید، یہ انتہائی تاکید کے لیے، لَتَأْمُرُنَّ، تم لازماً حکم دو گے، تمہیں حکم دینا ہوگا نیکی کا، وَلَتَنْهَوُنَّ بِالْمُنْكَرِ، اور منکر سے تمہیں لازماً روکنا ہوگا، او لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ، یا پھر صورت یہ پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ایسی صورت پیدا کر دے گا ان یبعث علیکم عقابا منہ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے ایک سزا مسلط کر دے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم گڑ گڑاؤ گے، پکارو گے، دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ہے فرمان نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، صاف صاف بات ہے، دین میں کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہے، کھول کھول کر ہر بات جو ہے اللہ نے بیان فرما دی اپنی کتاب میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی اپنی احادیث کے اندر۔ ایک اور حدیث اس میں تو پھر بھی آپ نے دیکھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں جمع ہو گئے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا، دو اشخاص کو سامنے رکھو، ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی حدود کے اندر اندر قائم ہے، حدود کو تجاوز نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا، حرام میں منہ نہیں مارتا، اور دوسرا وہ ہے والواقع فیہا، دوسرا وہ ہے کہ جو حدود میں واقع ہو جاتا ہے، حدود پر حملہ آور ہو جاتا ہے، حدود کے سے تجاوز کر بیٹھتا ہے، حدود کو پامال کر دیتا ہے۔ اب ان دونوں کی مثال فرمائی، کمثل قوم، ایک ایسی قوم کی مثال ہے ان دونوں کی، استحموا علی سفینۃ، انہوں نے ایک کشتی میں اپنی اپنی جگہ معین کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی، فصار بعضهم اعلاها و بعضهم اسفلها، قرعہ اندازی کے نتیجے میں کچھ تو ہو گئے کہ جو کشتی کے اوپر جو عرشہ ہوتا ہے اس پر ان کو جگہ ملی، اور کچھ وہ ہے کہ جنہیں نیچے کی منزل میں جگہ ملی۔ وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا، اب وہ لوگ جو اس کشتی کے نچلے حصے میں تھے، اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ، جب وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے، ظاہر بات ہے سمندر سے پانی لینا ہے تو جانا تو اوپر ہی پڑے گا، مَرُّوا عَلَىٰ مَنْ فَوْقَهُمْ،
تو انہیں گزرنا پڑتا تھا ان پر جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر سے ہو کے جا رہے ہیں، قریب سے جا رہے ہیں، بالٹی میں پانی لے کر آئے تو کہیں بالٹی چھلک گئی ہے، کسی کے کپڑے گیلے ہو گئے، وہ دیکھے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، ریزنٹمنٹ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا، فقالوا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا نچلے والوں نے، لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اپنے حصے میں ایک سوراخ کر لیں، ولم نؤذ من فوقنا، اور جو ہم سے اوپر والے انہیں ہم تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہم جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، لے کر نیچے اترتے ہیں، وہ عرشہ جو ہے اوپر کا گیلا ہو جاتا ہے یا لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، ہم تو اپنے پینجے میں سوراخ کر کے پانی لے لیں۔ اب آپ نے فرمایا فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا، اب اگر یہ جو اوپر والے ہیں کوئی نیچے والوں کو چھوڑ دیں گے، جو بھی انہوں نے ارادہ کیا ہے کر لیں، ہلکوا جمیعا، تو وہ تو سب کے سبھی ہلاک ہوں گے نا، وہ سوراخ کرنے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اگرچہ اوپر والوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی انہوں نے سوراخ خود نہیں کیا، کوئی انہوں نے قاعدہ قانون نہیں توڑا، لیکن وہ تو نیچے والے جو ہے اگر انہوں نے سوراخ کیا اور پانی کشتی میں آیا اور کشتی ڈوبی تو دونوں ڈوبیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، نہ کرنے دیا وہ غلط کام، نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، تو نجات پا جائیں گے اور سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ یہ ہے بخاری کی روایت، یہ ہے نہی عن المنکر۔ کسی قوم کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو برائیوں میں ملوث ہے، گویا کہ وہ اس جہاز کو، قوم کے جہاز کو ڈبونے کے لیے سوراخ کر رہا ہے۔ اب جو لوگ خود ان برائیوں میں ملوث نہیں ہیں، وہ اگر ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو جہاز تو ڈوبے گا، تو سبھی ڈوبیں گے، سبھی پر بربادی آئے گی، تو اللہ کی سزا آئے گی۔ تو جیسے کہ سورہ انفال میں آیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس سزا سے جو صرف ان لوگوں کو لپیٹ میں نہیں لے گا جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے۔ وہ جو لوگ بھلے چنگے نیکوکار بیٹھے ہوئے تھے کونوں کھدروں کے اندر، وہ بھی ساتھ ہی ڈوبیں گے، اس لیے کہ وہ تو عذاب جب آئے گا تو اس گیہوں کے ساتھ گھن پیسے گا۔ یہ ہے دوسری حدیث۔ اب اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ نہی عن المنکر کی اہمیت مزید سنگل آؤٹ ہو گئی ہے، مزید واضح ہو گئی ہے کہ امر بالمعروف کے ساتھ بھی وہ لازمن ہے، لیکن یہ کہ خود اپنی جگہ پر جیسے 5 آیات میں صرف نہی عن المنکر کا ذکر ہے، اسی طرح اس حدیث میں بھی صرف نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ اب آگے چلیے، عجیب صورت ہو گئی ہے آج کہ 3 تو بڑے قدم تھے، وہ تو ہم نے سورہ آل عمران کی آیات کے حوالے سے جان لیے، پھر تیسرے قدم میں بھی 3 باتیں آئیں، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ اب میں آپ کو وہ 2 حدیثیں سنا رہا ہوں جن میں اس نہی عن المنکر کے بھی 3 درجے ہیں۔ ابھی اس ٹپ کی ٹپ بھی ہے، جیسے کہ آتا ہے احادیث میں ضربۃ السنام منہ، اب ضربہ بھی چوٹی کو کہتے ہیں، سلام بھی چوٹی کو کہتے ہیں، اور ضربۃ السلام چوٹی کی چوٹی۔ اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، وہ اس کے جسم میں اونچی جگہ ہے سب سے نمایاں، لیکن اس کوہان کی بھی ایک چوٹی ہے، اس کو حضور نے فرمایا بس ضربۃ السلام منہ۔ اسلام کا ضربہ سلام کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ چوٹی تھی، ٹپ آف دی آئس برگ، وہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر۔ اب نہی عن المنکر کے 3 درجے ہیں، وہ 2 حدیثیں بار بار تذکرہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں آج دوہرا رہا ہوں۔ دونوں حدیثیں مسلم شریف کی ہیں، صحیح مسلم، اور اس میں ایک حدیث تو بہت مشہور ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو اب یاد بھی ہو گئی ہو، بار بار ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے، برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے ہاتھ سے یعنی طاقت سے روکے، بدلے اسے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے کہے تو صحیح کہ یہ غلط ہے، باز آ جاؤ، یہ حرام ہے، اس میں ملوث نہ ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، استطاعت نہ ہو، اور یہ استطاعت جو ہے 2 طرح سے ہو سکتا ہے اس کا فقدان۔ کیوں نہیں ہوگی استطاعت؟ ایک داخلی فقدان ہوتا ہے کہ ایمان اتنا مضبوط نہیں، قربانی دینے کو آدمی تیار نہیں، جان جوخم میں ڈالنے کو تیار نہیں، رسک لینے کو تیار نہیں، یہ داخلی کمزوری ہے، عدم استطاعت۔ ایک خارجی بھی ہو سکتی ہے
حالات ہی ایسے ہو گئے ہوں کہ زبانوں پر تالے پڑ جائیں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اس لیے کہ خارجی حالات کتنے بھی خراب ہو یہی ہوگا نا کہ جان چلی جائے گی. تو اگر ایمان ہے تو جان کا چلا جانا تو سب سے زیادہ خوش آئند ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بہرحال ان دونوں حالات کو سامنے رکھیے. اگر استطاعت نہیں ہے فبے قلب ہی، تو اپنے دل سے اس کو روکے، یعنی اس سے کم اپنے آپ کو تو محفوظ رکھے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ایک انسان کا احساس ہی ختم ہو جائے. اس کے احساس پر جو ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ احساس پر جوں تک نہیں رینگی، پتہ ہی نہیں چلا. منکرات کو دیکھے اور افسوس بھی نہ ہو، رنج بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو. یہ گویا کہ جب مرحلہ آ جائے گا تو معلوم ہوا کہ ایمان ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ کم سے کم احساس کیا ہے کہ اندر ایک دکھن ہو، ایک گھٹن ہو، انسان کو ایک رنج ہو، افسوس ہو، صدمہ ہو. یہ کیفیت اگر ہے تو ایمان کی کوئی رمق ہے، لیکن کس درجے میں؟ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ ہے حدیث. معلوم یہ ہوا کہ جب کیفیت وہ ہو جائے گی جو علامہ اقبال کے شعر میں آئی ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تب تو معلوم ہوا کہ اب سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی وضاحت کروں گا کہ یقیناً جو لوگ یہاں ہیں ان کے دل میں وہ احساس ہے. ورنہ کون چل کر آتا ہے؟ آس پاس کوئی آبادی ہے نہیں. جو بھی یہاں آتا ہے دور دراز سے آتا ہے. میرا تو اندازہ یہ ہے کہ جو شخص یہاں آتا ہے آن دی ایوریج 5 میل کا سفر کر کے آتا ہے. اس لیے کہ کوئی فرض کیجئے 1 میل 2 میل سے آ رہا ہے تو کوئی 10 میل سے بھی آ رہا ہے، کوئی دوسرے شہروں سے بھی چل کر یہاں آ جاتے ہیں. تو آن دی ایوریج جب آپ نکالیں گے تو 5 میل سے کم کا سفر نہیں اختیار کرتا وہ شخص جو یہاں آ کر جمعے میں شریک ہوتا ہے. تو کوئی احساس ہے تب آ رہا ہے، کشا چلا آ رہا ہے. بہرحال اب دوسری حدیث سن لیجئے، پھر میں ان درجات کو بیان کروں گا. دوسری حدیث اصل میں کم معروف ہے، اتنی زیادہ عام بیان نہیں ہوئی اس لیے کہ ذرا طویل ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک اس پہلی حدیث سے بھی زیادہ واضح ہے. اس میں جو رہنمائی اور ہدایت کے گوشے آئے ہیں وہ اتنے زیادہ اس کے اندر واضح نہیں ہوئے. درجے اگرچہ یہی 3 آئے. ایک تو یہ کہ وہاں لفظ جہاد استعمال ہوا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی جو کیفیات بیان ہوئی ہے اسے سنیے. اس کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری فقہ حنفی جو ہے فقہ عبداللہ ابن مسعود کہلاتی ہے. یہ کبار صحابہ میں سے، بڑے بزرگ صحابہ میں سے. عبداللہ ابن عمر تو بہرحال دوسری نسل کے صحابی ہیں نا، یعنی حضرت عمر کے بیٹے. یہ جو عبداللہ ابن مسعود یہ تو سابقون الاولون میں سے ہے. پھر یہ کہ عبداللہ ابن مسعود کا معاملہ یہ ہے کہ جن کو ہم کہتے ہیں فقہائے صحابہ ان میں ان کا شمار ہے. حضرت عمر، حضرت علی، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت عائشہ صدیقہ، انہیں ہم کہتے ہیں فقہائے صحابہ. انہیں میں عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے اور مسلم شریف کی ہے. اب ذرا متن سنیے اور اس کا ترجمہ ذہن کے اندر بٹھاتے جائیے. حضور فرماتے ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ، نہیں بھیجا اللہ نے کسی نبی کو اس کی امت میں مجھ سے پہلے، یعنی مجھ سے پہلے جو نبی رسول بھی مبعوث کیے گئے، الا کان لہو حواریٌ و اصحاب، مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ صحابہ اور حواری اس کے ہوتے تھے. کچھ نہ کچھ لوگ، تھوڑے ہو زیادہ ہو، کچھ دستوں بازو. آپ کو معلوم ہے حواریین حضرت مسیح یہ 12 تھے نا، جن میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے روایت یہ ہے کہ اس نے غداری کی، 11 تو ثابت قدم رہے. حواریون و اصحاب، وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے. اخذ یاخذ کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑ لینا. تو یاخذون بسنتہ، وہ حواری اور وہ صحابہ ہر نبی کے، ان کا پہلا کام کیا تھا کہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں. وہ یقتدون بامرہ، اور پیروی کرتے تھے ان کے حکم کی. اقتداء کہتے ہیں نا، مقتدی ہوتا ہے جو نماز میں پیچھے ہے، وہ امام کی پیروی کرتا ہے. تو فطری بات یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے. اب آگے آئیے، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف،
پھر ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ نبی کے اصحاب اور حواریین ان کے اٹھ جانے کے بعد پھر کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے، ناہنجار لوگ، نام لیوا تو ہوتے تھے اسی نبی کے، کلمہ پڑھتے تھے اسی رسول کا، لیکن اب ان کے اندر انقلاب آ گیا۔ وہ کیا ہوا؟ وہ یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، جیسے دو باتیں وہاں فرمائی تھی ویسے ہی دو باتیں یہاں فرمائی۔ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے وہ یفعلون ما لا یؤمرون، جس کا حکم نہیں ہوا۔ یعنی ایک اپنے قول و عمل کا تضاد، ایک بدعات، نئی نئی باتیں تلاشتے چلے جانا، دو باتیں آئیں۔ ان کا کام کیا تھا؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، یعنی دعوے تو اونچے عشق رسول کے اور محبت خدا بندی کے، لیکن کرتے نہیں تھے وہ۔ اور پھر کرتے کیا تھے بھائی؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا۔ اب یہ صورت جب پیدا ہو جاتی تھی، اب حضور نے فرمایا، گویا کہ حضور تلقین فرما رہے کہ میرے بعد بھی یہ صورت پیدا ہو جائے گی، جب تمام انبیاء کی امتوں کا یہ معاملہ ہوا ہے تو میرا بھی ہوگا۔ تو فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ مضمون ایک ہی ہے، لیکن نوٹ کیجئے درجے وہی تین۔ وہاں اس کو نہی عن المنکر سے تعبیر کیا، یہاں جہاد سے تعبیر کیا۔ یہی جہاد ہے، گویا کہ نہی عن المنکر ہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ جہاد دل سے، جہاد زبان سے، جہاد ہاتھ سے، نہی عن المنکر قلب سے، نہی عن المنکر زبان سے، نہی عن المنکر ہاتھ سے۔ تین مرحلے، تین درجے یہ وہاں بیان ہوئے، تین درجے وہاں بیان ہوئے۔ ان دونوں حدیثوں کو ذہن میں رکھیے۔ اب ہمارے سامنے ایک عملی شکل آ گئی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ سے نکاتی پروگرام پر عمل وہی کرے گا جس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی وہ بدی کے خلاف نفرت موجود ہے، وہ آئے گا نا۔ اس کو کیا کام کرنا ہوگا؟ ایک طرف تو خود اپنی اصلاح اور تقوی اور اپنی اسلام پر عمل پیرا ہونے کی بات، نمبر دو اسی کی دعوت تبلیغ، یہی ہے جہاد باللسان، یہی ہے نہی عن المنکر باللسان۔ بعد آ جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو، گویا کہ کل دعوت تبلیغ نصیحت اشاعت حق کی یہ سب اس کے اندر آ گئی کہ وہ نہی عن المنکر باللسان ہے یا جہاد باللسان ہے۔ اور اس کے بعد ایک جمعیت فراہم کرو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جب وہ جمعیت اتنی ہو جائے، معتد بہ، اتنی تعداد ہو جائے کہ تم یہ سمجھو کہ اب تم ہیڈ آن کولیجن لے سکتے ہو، مقابلہ کر سکتے ہو، بدی کو آ کر میدان میں للکار سکتے ہو، تو کفن سر سے باندھ کر نکل آؤ۔ اب کہو کہ ہمارے جیتے جی یہ کام نہیں ہوگا، یہ ہوگا بالید، مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ، ہم نہیں ہونے دیں۔ گویا کہ اب یہ ٹپ آف دی ٹپ ہے، یہ ضربۃ السلام ہے، یہ چوٹی کی چوٹی ہے۔ ایک چوٹی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا نہی عن المنکر ہے، لیکن نہی عن المنکر کی اب جو تین مرحلے ہو گئے تو اس کی ٹپ آف دی ٹپ جو ہے ضربۃ السلام، وہ نہی عن المنکر بالید یا جہاد بالید ہے۔ کن چیزوں کے خلاف؟ قول اور عمل کے تضاد کے خلاف، یقولون ما لا یفعلون کے خلاف، اور یفعلون ما لا یؤمرون بدعات اور نئی نئی چیزوں کے خلاف۔ یہ اگر جہاد کیا جائے گا تو گویا کہ اس سے صورتحال میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب جو میں نے آج دو آیات تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی، در حقیقت یہ ٹپ سے بحث کر رہی ہے، ٹپ آف دی ٹپ، نہی عن المنکر کی بھی چوٹی سے بحث کرنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس میں میں دوسری آیت کو پہلے پڑھ رہا ہوں، اس میں کچھ اوصاف بیان ہوئے، ان میں سے ایک ایک وصف کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم میں پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ یک طرفہ طور پر پیدا نہیں فرماتا جب تک کہ ہمارا ارادہ اور ہماری سعی بھی نہ ہو۔ یہ اوصاف 9 بیان ہوئے، 9 میں سے 6 وہ ہیں جن کا تعلق انفرادی اصلاح سے،
وہ گویا کہ وہ پہلی آیت کے مماثل ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں مضمون آیا تھا، وہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کے ابتدائی حصے میں 6 صفات، التائبون، توبہ کرنے والے، یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اے اللہ، اب تک میں جدھر جا رہا تھا، اے اللہ میں رجوع کرتا ہوں، میں غفلت میں تھا، میں دنیا ہی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، میں نے یہ سمجھا تھا کہ بس زندگی گزار لینا، کھانا پینا، بچے پال پوس کر جوان کر دینا، بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اے اللہ، اب میں رجوع کرتا ہوں، اے اللہ میں نے تیرے بہت سے حرام چیزوں کا ارتکاب کیا ہے، پروردگار میں اب توبہ کر۔ یہ تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، توبہ ہی تو سب سے بڑی شے ہے، جس کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تقویٰ کی قدم پہلا جو تقویٰ کی طرف بڑھے گا وہ توبہ ہے۔ التائبون العابدون، اور عبادت کرنے والے، اور عبد کے معنی غلام، ہمتن اللہ کے غلام بن جانے والے، بندگی کرنے والے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے۔ دیکھیے، نوٹ کیجئے کہ یہ حمد کا لفظ 2 کے بعد کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے بڑا شکر جو ہے انسان کو کرنا چاہیے کس بات پر؟ کہ اس نے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اس نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑا احسان یہی ہے۔ تو التائبون پہلے ہے، پھر عابدون، پھر حامدون، شکر ادا کرو۔ اور اس میں قرآن مجید میں آیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، میں نے تمہیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اب اگر اس پر شکر کرو گے، حمد بجا لاؤ گے تو میں اور توفیق بڑھاؤں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو تیسرا لفظ آیا حامدون۔ چوتھا لفظ السائحون۔ یہ سائحون کون ہے؟ اصل میں سیاحت کا لفظ جو ہے قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں ایک اور لفظ کے حوالے سے جو ہندی کا بن باس لے لینا۔ پچھلے زمانے میں کچھ لوگوں کے اندر جب نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، اللہ کی محبت، وہ آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے تھے۔ ہمارے بہت سے صوفیاء کے بارے میں بھی آتا ہے، اتنے برس جنگلوں میں گھومتے رہے، کوئی ریاضتیں کرتے رہے، مشقتیں جھیلتے رہے، گھر کے آرام و آسائش سے نکل جانا، گھر کا بستر آرام دہ، پھر بیوی بچوں کے مسائل، ان میں لگ کے انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ جو ہے لو نہیں لگا سکتا۔ تو سیاحت یہ تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین کی تکمیل ہوئی ہے وہ سیاحت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ رہبانیت اسلام میں اب جائز نہیں ہے، البتہ صاف فرما دیا گیا کہ میرے امت کی رہبانیت اور سیاحت کیا ہے؟ صوم ہے، روزہ رکھو۔ روزے میں بھی تو بھوک اور پیاس کی سختی جھیل رہے ہو نا۔ میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں نکلو۔ گھر بار کو چھوڑ دو گے نا، آخر گھر بار کا آرام و آسائش جائے گا، جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کے نکلو گے۔ تو سیاحت کی صرف یہ شکلیں، یا جیسے اعتکاف ہے، گھر بار سے نکلو، مسجد کی چٹائی پر لیٹو، اور اگر گرمی بھی ہے تو گرمی جھیلو، لوگ جھیلتے ہی تھے۔ یہ اب تو خیر ایئر کنڈیشن مسجدیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ دور بھی تھا کہ جب لوگ آتے تھے اور سخت شدید گرمی کو برداشت کرتے تھے، ہم اس کو برداشت کرتے تھے۔ بہرحال یہ سیاحت کی شکلیں رہ گئی ہیں، لیکن یہاں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی، یہ مراد ہوگا۔ جب تک یہ نہیں کریں گے اگلے کام ہم نہیں کر سکتے۔ آدمی اپنی ساری توانائیاں، قوتیں، آسائشیں اور لذتیں فراہم کرنے میں لگا دیتا، اس کو کم کرو، سکیڑو، تو تمہارے پاس وقت فارغ ہوگا، تو تمہارے پاس کوئی توجہ جو ہے کسی اور کام کی طرف کرنے کا امکان پیدا ہوگا۔ تو یہ ہے السائحون، الراکعون الساجدون، رکوع اور سجود کرنے والے۔ یہ نماز کے ارکان ہے، گویا کہ اقامت صلاۃ، یہ گویا کہ ستون ہے چونکہ عماد الدین۔ یہ ہے وہی جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور حضور کو حکم دیا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے نماز کا اور اس پر خود بھی کار بند رہی۔ یہ 6 اوصاف پورا کر لے تو
تو گویا کہ عمل ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ محدود پیمانے پر یہ 2 ورقہ تقسیم ہوا ہے. آج سب کے لیے تو نہیں ہے، 1000 تھا، یہ جو لوگ شروع میں آئے ہیں ان کو مل گیا ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ آپ ان آیات کو، یہ آمنے سامنے ہے. ایک طرف لکھی ہوئی ہیں 3 آیتیں آل عمران کی، دوسری طرف سامنے لکھی ہوئی ہیں 2 آیتیں یہ سورہ توبہ کی. ان کا تقابل جیسے کہ میں کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے آپ ان آیتوں کو سامنے رکھ کر جا کے غور کیجیے گا. اللہ توفیق دے تو ان آیتوں کو یاد کر لیجیے گا، اس لیے کہ پھر آپ کے ذہن میں جو میں گفتگو جس نہج سے کر رہا ہوں وہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی، پوری نہیں تو اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ ہو جائے گا. تو تقابل کیا ہوا کہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں جو بات آئی تھی وہ یہاں 112ویں آیت کا پہلا حصہ ہے، 6 صفات: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں جو مضمون آیا تھا اب یہاں پہ اس کو جوڑ دیا گیا، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. لیکن ایک اور ٹپ کا اضافہ کر دیا گیا، والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ لفظ اب اضافہ ہو گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آگے کا لفظ آیا. یہ ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا خدائی فوجدار. آپ کی فوج کا کام کیا ہے؟ آپ کی فوج کا کام ویسے کہہ دیتے ہیں ملک میں امن و امان قائم رکھنے میں سویلین حکومت کی مدد کرنا، چلیے یہ بھی ہے، کسی درجے میں ہے، مان لیجئے. اور اسی طریقے سے کوئی بہت بڑی کوئی آفت سماوی آ گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے، کچھ اور ہو گیا ہے، تو فوجی جوان آتے ہیں، مدد کرتے. لیکن اصل کام ان کا یہ نہیں ہے. اصل کام کیا ہے؟ اس ملک کی حدود کی حفاظت کرنا. 1 انچ زمین غریم کے قبضے میں نہ جانے پائے، یہ پہرے دار ہیں ہماری سرحدوں کے. اس ملک کی حفاظت، اس کی سرحدوں کی حفاظت، یہ ان کی ذمہ داری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ کی حدود ہے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حدود اللہ ہے. یہ حدود اللہ کے محافظ بن کر کھڑے ہونا، یہ تو در حقیقت وہی فنکشن ہے جو فوج کا فنکشن ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ در حقیقت خدائی فوجداری کا مشن ہے. ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے اللہ کی حد، ہم کسی حرام کے اندر ملوث نہیں ہونے دیں گے. کوئی گھروں میں بیٹھ کے کرتا ہو کرے، علل اعلان ہمارے معاشرے کے اندر کوئی منکر نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی حدود ہے. یہ لکھوں کا گنا زیادہ مقدس ہے حدود وطن کے مقابلے میں. وطن کی زمین جو ہے یقیناً اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، لیکن اللہ کی حدود یہ زمینی حدود ہیں، وہ آسمانی حدود ہیں، وہ اللہ کی حدود ہیں. اور حدود اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جانا سربکف ہو کر، یہ ہے در حقیقت وہ نہی عن المنکر کے ٹپ کی ٹپ، یعنی بالید، قوت کے ساتھ چیلنج کرنا. جیسے کہ ہمارا ہر سپاہی کھڑا ہوا ہے سرحد پر، جان دے دیں گے لیکن کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. یہی تو ان کا فنکشن ہے. اگر نہیں کرتے تو غدار ہے. اگر آرام سے ہتھیار پھینک کے جو ہے تو گویا کہ اب تک جو کھایا تھا حرام کھایا تھا. اس قوم نے جو کچھ انہیں کھلایا پلایا اور ان پر خرچ کیا اور اپنے بجٹ کا اتنا بڑا حصہ انہی کے اوپر خرچ کیا، وہ سب حرام گیا. اس لیے کہ ان کا تو کام یہ تھا کہ گردنیں کٹ جائیں، سینے چھلنی ہو جائیں، لیکن اس ملک کی حدود کے اندر کسی کو گھسنے نہ دیں. بالکل یہی بات سمجھ لیجئے، یہ خدائی فوجداری کا مشن ہے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، بدی کو سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جانے والے. کہ ہمارے جیتے جی یہ نہیں ہوگا، ہمارے سینے چھلنی ہو جائیں. جیسے کہ مجھے یاد آیا نقشہ میدان احد، دامن احد کا مارکا ہو رہا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار ہے. ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، ایک ہاتھ سے تلوار بھی چل رہی ہے. ایک ہاتھ جس کے اندر تلوار تھی، دشمن کا وار پڑا، ہاتھ کٹ گیا. اب انہوں نے دوسرے ہاتھ کے اندر جھنڈا تھام لیا. اس کے بعد وہ ہاتھ بھی کٹ گیا، تو دونوں ہاتھوں کے جو بچے ہوئے حصے تھے ان کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ اس جھنڈے کو لگا لیا کہ جیتے جی، میرے جیتے جی یہ جھنڈا جو ہے سرنگو نہ ہونے پائے. اس کے بعد جب انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو جھنڈا سرنگو ہو گیا. ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی
اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے. صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوا ہے, صرف داڑھیاں رکھ لینے کا حکم نہیں ہوا ہے. داڑھی رکھنے کا حکم بھی ہے محمد رسول اللہ کا, اور نماز پڑھنے کا حکم بھی ہے اللہ کا. لیکن یہ کہ یہ حکم ہوا ہے اصل میں تو کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت. مجھے اس کا حکم ہوا ہے وانا اول المسلمین, اور سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں. اللہ کی اس پکار پر, اللہ کے اس حکم پر عمل کے لیے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ ہے در حقیقت وہ ٹپ آف دی ٹپ. اس کے لیے قرآن کا یہ مقام ہے کہ وہ 9 مقامات جو میں نے آپ کو گنوائے ان میں تو وہ گویا کہ نہی عن المنکر پر بات آ کر ختم ہو گئی. یہاں در حقیقت اسی نہی عن المنکر کا جو اوپر کا سب سے اونچا حصہ ہے اس کو ظاہر کر دیا گیا. خدائی فوجدار بن کر حدود اللہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب دیکھیے اس کا نقطہ. ظاہر بات ہے نہی عن المنکر کا یہ لیول جو محافظت حدود اللہ کی سطح پر آ جائے, اس کے لیے تو اب ایسے لوگ درکار ہیں. میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا, سرفروش, جو گردنیں کٹوانے کو تیار ہو, جو سینے چھلنی کروانے کے لیے تیار ہو, ایسے لوگ درکار ہیں. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. لہذا پہلی آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے, یہ ان 2 آیات کے ربط کو واضح کرے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو اہل ایمان سے ان کے مال اور جانیں خرید لیے جنت کے عوض. سودا ہو چکا اگر تم مومن ہو. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اللہ تو تم سے عہد و قرار, قول و قرار لے چکا اگر تم مومن ہو. وہ قول و قرار یہی تو ہے, جان اور مال تو تم فروخت کر چکے, بیچ چکے اللہ کے ہاتھ, اب تمہاری شے ہے نہیں. لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے جو نکلا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں میں, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں. بس یہاں اس بات کو ذرا وضاحت سے سمجھ لیجئے کہ جب معاملہ کھلم کھلا کفار کے ساتھ تھا تو قتل کرتے بھی تھے, قتل ہوتے بھی تھے. بات سمجھ لیجئے. اگرچہ بعد میں ایسا ہوا ہے, مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کو قتل کیا ہے. ظاہر بات ہے حضرت علی کے ساتھ جو تھے مسلمان تھے, حضرت معاویہ کے ساتھ جو تھے مسلمان تھے, وہ قتال تو ہوا ہے ان کے مابین. اسی طریقے سے حضرت حسین کے ساتھ جو تھے وہ بھی مسلمان تھے. ادھر سے جو کوفیوں کا لشکر آیا تھا وہ بھی مسلمان تھے. حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں نے بھی بہت سے کوفیوں کو قتل کیا, لیکن تعداد بہت کم تھی. ادھر تعداد بہت زیادہ تھی, سب کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑ گیا. اس دور میں کیا ہوگا, اس میں ایک تو معاملہ اصولی ہے کہ قتال کے معاملے میں ظاہر بات ہے کھلم کھلا کفار کے ساتھ جو بالکل آسانی ہے, سیدھی سی بات نظر آتی ہے مسلمانوں کے ساتھ قتال کرنے میں یقیناً بہت سی شرائط ہوگی, بہت سے اضافی جو ہے اس کے اندر کنڈیشنز آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یہ فلسفے کی بات ہے, فلسفہ اجتماعیات, پولیٹیکل سائنس. آج کل چونکہ جو بھی عوام میں ہوتا ہے یا جو بھی نظام قائم ہوتا ہے اسے ڈیفینڈ کرنے والی حکومت ہوتی ہے. جاگیرداری ہے تو جاگیرداری حکومت میں بیٹھے ہوں گے اور وہ جاگیرداری کو ڈیفینڈ کریں گے, اس کا تحفظ چاہیں گے. اگر ان لوگوں کے اندر مغربی طرز معاشرت ہے اور یہی حاکم ہو گئے تو مغربی طرز معاشرت کی وہ کو ڈیفینڈ کریں گے, حفاظت کریں گے. جیسے گیلانی صاحب نے کہہ دیا, وزیر قانون, کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ وحشیانہ ہے. میں نے پورا بیان ان کا پڑھا نہیں ہے, خود نہ ٹیلی ویژن دیکھا ہے. میں پورا ہفتہ لاہور سے باہر رہا اور ایسی میری مصروفیت شدید رہی کہ اخبارات کا بھی میں مطالعہ نہیں کر سکا. سرسری سی پہلے صفحے کی سرخیاں صرف دیکھتا رہا کراچی میں. لہذا میں نے پڑھا نہیں, یہ سنا ہے, چیوے گوئی میں نے اس کے اوپر جو ہے میرے سننے میں آئی ہے. لیکن یہ انہی کی کیا بات ہے, بہت سو کی بات ہے. بے نظیر بھٹو نے جبکہ یہ وہاں تھی امریکہ میں کہہ دیا تھا جس زمانے میں وہ پردے کا معاملہ چل رہا تھا اور میرے حوالے سے وہ عورتوں کا مسئلہ اٹھا ہوا تھا, تو ان کا اپنا بیان تھا کہ اسلام کو میں جانتی ہوں, ڈاکٹر اسرار نہیں جانتا. ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا اتھارٹی میں ہوں, ڈاکٹر اسرار نہیں ہے. ظاہر بات ہے اتھارٹی انہی کے ہاتھ میں تھی, وہ چاہتے تو نافذ کرتے. میں لاکھ چاہوں میں نافذ نہیں کر سکتا تھا.
تو وہ بات انہوں نے کہی، انہوں نے اس سے اگلا جو ہے نہلے پر دہلا مار دیا کہ اتھارٹی کا معاملہ، ظاہر بات ہے اتھارٹی بے نظیر کے پاس بھی نہیں تھی اس وقت. اس نے کہا میں جانتی ہوں، ڈاکٹر اسرار نہیں جانتا. اور ضیاء الحق صاحب کی ایک بات اور آپ کو سنا دوں، ہیوسٹن میں انہوں نے بھی عمل سے یہی کر کے دکھا دیا. جب پوچھا گیا اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے تو فرمایا دیکھتے نہیں میری بیگم میرے ساتھ ہے، یعنی شانہ بشانہ جیسے یہاں میرے ساتھ ہے اور بے پردہ ہے، گویا کہ یہی اسلام کی تعلیم کی جو ہے وہ نمائندگی ہو رہی ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. اللہ کے ہاں پہنچ گئے. یہ سارے فتنے جو اب ہمارے سر کو آ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. ہم نے ہی ان فتنوں کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، دودھ پلایا ہے، ان کو تقویت دی ہے. آج وہ طوفان بن کر ہمارے سامنے آئے. لیکن میں اس وقت یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر مغرب کے دلدادہ لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا تو وہ مغربی طرز رہائش، مغربی طرز تمدن، تہذیب، ان کی پھر سماجی ویلیوز وہی ہوں گی، انہی کو ڈیفینڈ کریں گے. لیکن چونکہ حکومت ان کے پاس ہوگی، ان کے پاس طاقت بہت ہوگی، بہت ان ایکول معاملہ ہو جائے گا. عوام نہتے اور حکومت کے پاس یہ ساری قوت. لہذا ان دو چیزوں کی وجہ سے اجتہاد ہے اب. اور تیسری شکل یہ پیدا ہو چکی ہے کہ پچھلے زمانے میں انسان کا تصور یہ نہیں تھا کہ حکومت بدلنا ہمارا حق ہے. آج یہ تصور موجود ہے. چاہے کہیں مارشل لا بھی لگا ہوا ہو تو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا جو نظام ہے یہ صحیح ہے، وہ عارضی کہتے ہیں. عارضی ضرورت کے تحت مارشل لا ہے، ورنہ اصل میں تو یہی ہے کہ عوام کا اختیار ہے، وہ حکومت جو ہے اپنے ووٹوں سے چنے. تو یہ تین تبدیلیاں جو ہوئی ہیں، یہ میں آپ کے عرض کر دوں کہ منہج انقلاب نبوی میری جو کتاب ہے جو 10 تقریروں پر مشتمل تھی، جو میں نے سن 84 میں اسی جگہ سے کی تھی، اس کا پہلا ایڈیشن تو چھپ گیا تھا. دوسرے ایڈیشن میں اس کے بعد کے 2 جمعوں کی تقریروں بھی شامل کر دی گئی کہ حضور کے زمانے میں جو انقلاب کے 6 مراحل تھے ان میں جو آخری مرحلہ تھا قتال، اب وہ کیسے آئے گا. ظاہر بات ہے کہ یہ 3 چیزیں بدل گئیں. ایک طرف مسلمانوں سے سابقہ ہے کہ فاسق ہو، فاجر ہو، کوئی ہو. بے نظیر بھی مسلمان ہیں، ان کے والد بھٹو بھی مسلمان تھے، ضیاء الحق صاحب بھی مسلمان تھے اور جنیجو صاحب بھی مسلمان تھے، جنہوں نے لندن میں کہا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے شریعت بل کبھی منظور نہیں ہو سکتا. یہ اس کا دعویٰ کرنے والے اب وہ وہاں نہیں ہے جہاں تھے. اب وہ اسلام کا نام لے اور اسلامی جمہوری اتحاد کے وہ لیڈر بنے ہوئے، وہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے لندن میں کہا تھا ہرگز نہیں پاس ہونے دیں گے ہم اس شریعت بل کو. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو صورت یہ بدل گئی کہ مسلمان کا مسلمان سے سابقہ ہے. دوسرا یہ کہ حکومت کے پاس طاقت بہت ہے، عوام نہتے ہیں. تیسرے یہ کہ اب یہ بات مانی جاتی ہے کہ حکومت کا دار و مدار عوام کی رائے پر ہے. ان 3 چیزوں کی وجہ سے ایک اجتہاد کا معاملہ ہے. تو وہ تقریریں بھی اب تازہ جو ایڈیشن چھپا ہے اس میں شامل ہو گئی کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہوگا. اور اسی نہی المنکر کے حوالے سے میں نے پوری تقریریں کی تھی 4 سال پہلے، جس پر اب یہ میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے ان 2 جمعوں میں. اور وہ چیز لکھی ہوئی اب اس میں شائع ہو گئی. جنہوں نے پہلا ایڈیشن لیا ہوا تھا وہ نوٹ کر لیں کہ میثاق جو ابھی تک تازہ میثاق وہی ہے. مہینہ دوسرا شروع ہو چکا ہے اب جون کا، لیکن مئی کا میثاق، جون کا چونکہ آیا نہیں، تازہ وہی ہے. اس میں بھی وہ شامل ہم نے کر دیا تاکہ پوری کتاب نہ خریدنی پڑے، بلکہ جن کے پاس پہلا ایڈیشن ہے وہ یہ پرچہ شامل کر لیں. بہرحال اس میں نے ثابت کیا ہے. آج کام کیا کرنا ہوگا اس آیت کے حوالے سے سمجھ لیجئے. میدان میں تو نکلنا ہوگا کفن سر سے باندھ کر اور جان ہتھیلی پر رکھ کر، لیکن قتل کریں گے نہیں، قتل ہونے کے لیے تیار ہوں گے. گولی چلائیں گے نہیں، گولی کھانے کے لیے تیار ہوں گے. توڑ پھوڑ کریں گے نہیں، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوں گے. گویا کہ یہ یہاں جو فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو یہاں پر شکل کیا ہوگی کہ وہ نکلیں گے، ڈیمانسٹریٹ کریں گے، پکٹنگز کریں گے، گھیراؤ کریں گے، منظم طریقے پر، پرامن طریقے پر، ڈسپلنڈ انداز میں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ پہلے 2 قدم جو ہے وہ طے کیے ہوں، تقویٰ کی تعلیم دی ہو، ہجوم جمع نہ کر لیا ہو، 40,000 کا ہو یا 40 لاکھ کا ہو، بیکار ہے وہ ہجوم جب تک کہ ایک منظم جماعت نہ ہو. اور نمبر 2 یہ کہ وہ لوگ نہ ہو جو اپنے اوپر دین کو نافذ کیے ہوئے ہوں. وہ لوگ ہوں گے جو میدان میں آئیں گے، ڈیمانسٹریٹ کریں گے، پکٹنگ کریں گے، گھیراؤ کریں گے. لیکن گھیراؤ کے ساتھ آج کی دنیا میں ایک لفظ آتا ہے گھیراؤ جلاؤ. جلاؤ نہیں، توڑ پھوڑ نہیں، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں،
اپنی جانیں دینے کے لیے سر سے کفن باندھ کر اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا، تو یہاں یقتلون کے درجے میں ہوگا، اپنی جانیں دینے کے لیے میدان میں آنا ہوگا، اس چیلنج کے ساتھ کہ اب یہ کام نہیں ہوگا ہمارے جیتے جی۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ، کہ جب بعض لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ نرمی کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، اسی طریقے سے کلمہ شہادت کا کوئی انکار نہیں، کسی نئی نبوت کا دعویٰ نہیں، چلیے زکوٰۃ کے معاملے میں نرمی کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ یہ تھے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر ترمیم کی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں مر جاؤں، میرے بھی جسم کے ٹکڑے اڑ جائیں، پھر میں بری ذمہ ہوں اللہ کے سامنے، پھر جو ہوتا ہو، لیکن میرے ہوتے، میرے جیتے جی دین کے اندر کوئی کمی اور نقص اور ترمیم جو ہے وہ نہیں ڈالی جا سکتی، جب تک کہ یہ جذبہ نہ ہو، جب تک کہ خدائی فوجداری کی وہ شان نہ ہو۔ اب آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے جس نوع کی تنظیم کی ضرورت ہے، اس آیہ مبارکہ میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ یہ جو وعدہ ہے کہ اگر تم ہماری راہ میں جان دے دو گے جنت تمہیں ملے گی، یہ وعدہ اللہ نے تورات میں فرمایا، انجیل میں فرمایا، قرآن میں فرمایا، تین دفعہ توثیق اللہ کر چکا ہے۔ لہذا کسی وسوسے کو قریب نہ آنے دو، یہ خیال نہ آئے کہ پتہ نہیں جان تو یہاں دینی ہے، جنت وہاں ملنی ہے، کیا پتہ ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، یہ آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، شیطان تو وسوسے ڈالے گا نا۔ نقد سودا اگر ہو تب تو ٹھیک ہے، ابھی ہم جان دے دیں اور جنت بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ ملے گی تو پھر ٹھیک ہے، بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے، لیکن جنت تو نادیدہ جنت ہے، دیکھی تو نہیں، وہ تو ایمان بالغیب ہے، وہ تو آخرت میں ملے گی، جان یہاں کھپانی ہے، مال یہاں خرچ کرنا ہے اور جان دینی ہے نقد۔ تو یہ جو ادھار کا سودا ہے اس پر دل جو ہے ٹھکتا نہیں، جمتا نہیں، انسانی کمزوری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں سوچو، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، تورات پر، انجیل پر، قرآن پر، تو اللہ سے بڑھ کر اپنے قول کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، اس نے 3 مرتبہ یہ وعدہ کیا ہے، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، تو گویا کہ یہ بہت ہی موثق وعدہ ہے، مؤکد وعدہ ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جس کی تم نے مبایعت کی ہے۔ مبایعت ہی سے لفظ بیعت ہے، بلکہ یوں کہیے بیعت سے مبایعت ہے، جیسے کہ سورہ ممتحنہ میں فرمایا، اے نبی جب آپ کے پاس مومن خواتین آئے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ وہ آپ سے بیعت کریں، تو آخر میں آیا فبایعہن، تو آپ ان کی بیعت قبول فرما لیجئے۔ یہ ہے مبایعت، اور یہی لفظ یہاں استعمال ہوا۔ وہ تنظیم، وہ جماعت جو اس کام کے لیے درکار ہے وہ اس بیعت پر بنے گی، جس کے لیے کہ بخاری شریف میں وہ لفظ آئے ہیں کہ صحابہ کرام شعر پڑھ رہے تھے غزوہ احزاب میں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے، سودا کیا ہے، عہد کیا۔ بیعت، سودا، عہد بالکل ہم مانی چیزیں ہیں۔ ایک عہد کیا ہے کس بات کا؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد کریں گے، جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم زندہ ہیں، جب تک جان میں جان ہے۔ یہی جہاد نوٹ کر لیجئے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن۔ وہی جہاد ہے، وہی نہی عن المنکر ہے۔ اب فرق صرف یہ پڑا کہ پہلے وہ جہاد تلوار ہاتھ میں لے کر ہو رہا تھا، اب بھی وہ حرام نہیں ہے لیکن اس پہ بڑی شرطیں ہیں۔ لیکن یہ جہاد وہ ہے جو پرامن ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سے، مظاہرے کے ذریعے سے، مظاہرہ کسے کہتے ہیں، ڈیمونسٹریشن کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی ڈٹرمنیشن کو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا عزم مصمم ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کے لیے شرطیں وہی نوٹ کیجئے۔ پہلا قدم، دوسرا قدم۔ پہلا قدم یہ کہ وہ لوگ اس میں آئیں جو اپنے اوپر دین کو نافذ کر چکے ہوں،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسرا قدم وہ منظم ہو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پھر میدان میں آئے، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہی بات ایک عکسی ترتیب کے ساتھ یہاں بیان کر دی. پہلے تو وہ لوگ جو جان اور مال اللہ کے حوالے کر چکے ہوں، سودا ہو چکا ہو، اور اللہ کے کسی بندے کے ہاتھ پر بیعت کی جا چکی ہو کہ اب جو حکم آپ دیں گے ہم مانیں گے، یہ ایک تنظیم وجود میں آئے. پھر وہ لوگ میدان میں نکلے، اور یہ لوگ وہ پہلے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون یہ منزلیں طے کر چکے ہوں، اور پھر آخری الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. پھر وہ میدان میں آ جائیں اس چیلنج کے ساتھ کہ ہمارے جیتے جی یہ کام نہیں ہوگا، ہمارے جیتے جی اب یہ منکر موجود نہیں رہے گا. یہ ہے وہ سارا طریقہ کار جو سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104، سورہ توبہ کی آیات 111، 112 جو آپ کے پاس اس وقت ہیں. ان آیات کا مراقبہ کیجئے ایک ہفتے تک، انہیں دیکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، سوچتے رہیے، غور کیجئے. پھر یہ کہ ان کو یاد کیجئے، ان کے حوالے سے میری اس گفتگو کو ریکلیکٹ کریں، تازہ کریں اپنے ذہن میں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دل کو کھول دے، آمادگی ہو کچھ کام کرنے کے لیے، میدان میں آنے کے لیے، اس طرح پیش قدمی کرنے کے لیے ایک عزم مصمم پیدا ہو جائے. مزید تفصیل سے مطالعہ کرنا ہو، یہی منہج انقلاب نبوی ہے. وہ تو عنوان جدا ہے، کہیں نہی عن المنکر کہا، کہیں جہاد کہا، بات ایک ہی ہے. کہیں اسے انقلاب کہہ لیجئے، کہیں منکرات کا خاتمہ کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے. جس معاشرے سے منکرات ختم ہو گئے اسلامی انقلاب آ گیا. اور کسے کہتے ہیں اسلامی انقلاب؟ جو شے دین میں پسندیدہ نہیں وہ ختم کر دیجیے، باقی وہی رہ جائے گی جو پسندیدہ ہے، جس کو ریکگنیشن حاصل ہے دین کی. یہ معاشرہ، یہ سارا کا سارا نظام وہی انقلاب ہے. تو صرف یہ ہے کہ عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد، ہماری عبارتیں مختلف ہوتی ہیں، اللہ کا حسن و جمال، اللہ کا جلال و کمال تو ایک ہی شے ہے. تو بات ایک ہی ہے، کہنے کے انداز جدا ہے. زیادہ تفصیل میں اس کو سمجھنا ہو تو منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجیے، خاص طور پر جو اس کا چیپٹر ایڈ کیا گیا ہے. اگر آپ کے پاس وہ کتاب پہلے سے ہے تو اس کا مطالعہ کیجیے، اور ساتھ صرف میثاق جو ہے مئی کا، اس کے اندر وہ آخری چیپٹر بھی شامل کر دیا گیا، شائع کر دیا گیا، اس کا مطالعہ کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی عملی توفیق عطا فرمائے. اب اس وقت مجھے آپ سے دو باتیں عرض کرنی ہے. ایک تو یہی جو افتخار حسین نام ہے، یہ کیا ہے؟ افتخار احمد گیلانی ہے یا حسین گیلانی ہے؟ میری تو اتنی عدم دلچسپی ہے کہ مجھے نہ ان کے نام معلوم، گاؤں احمد کے خر رفت کے خر احمد کے گاؤں رفت. ابھی ایک لطیفہ ہوا ہوائی جہاز سے، جب میں کراچی جا رہا تھا اتوار کے روز، تو وہاں یوں سمجھیے کہ ایک طرف میں بیٹھا ہوا تھا تو آئل جو درمیان میں ہوتا راستہ، اس کی دوسری طرف اعتزاز احسن صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وزیر. میں نے انہیں پہچانا نہیں، میں انہیں جانتا نہیں. اٹھ کے جب نکلنے لگے تھے دروازے تو انہوں نے تعارف کرایا، میرا نام اعتزاز احسن ہے. تو میں نے دیکھا تو میری تو بے توجہی کا عالم یہ ہے. اس سے پہلے یہی ہوا تھا، ایک اور حاکمین ملک حاکمین خان صاحب میری برابر کی سیٹ پر بیٹھے رہے. ایک موقع یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. اب وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ ایسا احمق تو نہیں ہو سکتا جو مجھے نہ جانتا ہو، تو شاید مجھ سے گفتگو کرے گا، مجھے پتہ نہیں یہ ہے کون. انہوں نے بعد میں تعارف کرایا، میں ملک حاکمین کو. میں نے کہا اچھا، نام تو سنا ہوا ہے. تو میرا تو یہ معاملہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے ان کے بارے میں کچھ اخبارات میں پڑھنے میں آتا رہا کہ بڑے خوبصورت بھی ہیں اور ذرا خوش اخلاق بھی ہیں. آج بھی میں نے دیکھا کہ ان کی خوش اخلاقی کی جو ہے تحمل کی تعریف ہوئی ہے. لیکن جو بیان ان کی طرف منسوب ہوا ہے، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو طرف سے در حقیقت یہ دو طرفہ حماقت ہے. ایک طرف گویا کہ وہ اس حکومت کے خلاف لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں، اس لیے کہ یقیناً لوگوں کے اندر ایک حمیت موجود ہے، وہ منظم نہیں ہے، وہ تقاضے پورے نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ان کو سمجھائے نہیں گئے. لیکن دین کی ایک غیرت اور دین کی ایک حمیت ہے، اور اس حمیت اور غیرت کو پھر سیاسی جو ان کے دشمن ہیں وہ استعمال کریں گے. در حقیقت یہ اس حکومت کے خیر خواہ نہیں ہے، دشمن ہے جو اسلام کے کسی معاملے کے خلاف بولتے ہیں. اس لیے کہ میں تفصیلاً یہ لکھ چکا ہوں، استحکام پاکستان کا ایک چیپٹر ہے میرا اس پر.
کون سا اسلام؟ بے نظیر صحابہ کا اپنا کوئی اسلام ہو اپنے ذہن میں. یہی میں کہا کرتا تھا ضیاء الحق صاحب کا اپنا کوئی اسلام ہوگا جس میں پردہ نہیں ہے. میں جس اسلام سے واقف ہوں اس میں پردہ ہے. میں تو اس اسلام کا جاننے والا ہوں اور وہ اسی اسلام کا حصہ ہے جس کا حصہ کے دوسرے احکام ہیں. لہذا اپنے اپنے تصورات کے اسلام کو نہیں. اس ملک کے لوگ جسے اسلام سمجھتے ہیں یہ کوئی آج کی شے نہیں ہے. ہماری 1400 برس کی روایات ہیں, ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی روایات ہیں. یہ ہمارے چاہے عامل نہ ہو, عمل نہ کر رہا ہو, لیکن اس کا ایک سب کانشیس مائنڈ جو بنا ہے مسلمان کا, مسلمان ماں کا دودھ پی کر اس کے اندر کچھ نہ کچھ تصورات موجود ہیں. اگر آپ اس تصور کے حوالے سے اسلام کا نام نہیں لیں گے اور اس تصور کے مطابق اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے, عوام کے اندر کوئی دلچسپی نہیں رہے گی, بلکہ ان کی بے اطمینانی کو وہ سیاسی تانے آزما قسم کے لوگ استعمال کریں گے. وہ اس کو ابھاریں گے, پھر کوئی تحریک اٹھے گی, پھر انسٹیبلٹی ہوگی, عدم استحکام ہوگا. تو در حقیقت انہیں جان لینا چاہیے. دو باتیں میں کہہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ کوئی مائی کا لال نہیں ہے اس ملک کے اندر جو جتنا کچھ اسلام کی طرف پیش قدمی ہوئی ہے اس کو اندر ریورس گیئر لگا سکے. جو اس مغالطے میں ہے جنت الحمقاء میں رہ رہا ہے, پاگل ہے, بے وقوف ہے. میں نے جیسا کہ تفصیل سے عرض کیا تھا, قرارداد مقاصد آ گئی, اب وہ ہے, کوئی نہیں بدل سکا اسے. نہ اس کو یا خاں بدل سکا, نہ اس کو بھٹو صاحب بدل سکے. وہ موجود نہیں, وہ رہے گی. اسی طریقے سے سن 56 کے دستور میں جو دفعہ آ گئی تھی, چاہے وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی, آپریٹو میں بھی تھی, لیکن کوئی اسے نکال نہیں سکا. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. یہ تو آپ کر سکتے, لے تو لال اور اتنی فرصت اور اتنی مہلت اور یہ وقت, یہ ہو سکتا ہے, لیکن اسے نکال کوئی نہیں سکتا. اسی طریقے سے جو بھی پیش قدمی ہوئی ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں, اگرچہ بہت ناقص ہوئی ہے, بہت کم ہوئی ہے, نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے, لیکن جو بھی ہوئی ہے اس کو اگر آپ ریورس گیئر میں ڈالنا چاہیں گے تو آپ اپنی سیاسی موت کو خود انڈر رائٹ کر رہے ہوں گے. اس میں وقت لگ سکتا ہے, اس میں صرف اٹس اے کوشچن آف ٹائم اونلی, وہ سیاسی موت واقع ہو جائے گی. اس اعتبار سے یہ دو باتیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جو اسلام آیا ہے, اگر آپ کو چاہیے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو, قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہو, ان کے اندر ایک امنگ پیدا ہو, تو اس اسلامائزیشن کے پروسیس کو آگے بڑھائیے, پیچھے نہیں. پیچھے ہٹنے کی شکل میں پھر آپ کی سوچ اور ہوگی, عوام کی سوچ اور ہوگی. اور جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے, وہ حکومت کبھی مستحکم نہیں ہوتی, وہ ریاست کبھی مستحکم نہیں ہوتی. اگر عوام میں اپیتھی پیدا ہو جائے, عدم دلچسپی پیدا ہو جائے, تو بھی گویا کہ وہ ایک کمزوری اور ضعف کی نشانی ہے. اور اگر مخالفت پیدا ہو جائے تب تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو انتشار ہوگا اور جس نہج کا ہوگا اس سے پھر دشمن کیا فائدہ اٹھائے گا, یہ پھر میرے اور آپ کے حساب کتاب کی بات نہیں ہے, یہ تو حالات کے حوالے ہو جاتا ہے معاملہ. کتنا بڑا ہم جو ہے 1971 کے اندر صدمہ جھیل چکے ہیں. لہذا ایک طرف تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اسلام کی طرف جو بھی پیش قدمی ہوئی ہے, لولی, لنگڑی, ناقص, غیر مؤثر, اس میں سے کسی شے کی ریورسل جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکے گا. وہ اپنے آپ کو برباد کر لے گا, اپنی موت کے وارنٹ کے اوپر دستخط کرے گا. اس کے اندر کوئی سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اور اسلام بہرحال وہ اسلام ہے جو اس ملک کے عوام کی گھٹیوں کے اندر موجود ہے. اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے اس پر اعتماد نہ بے نظیر پر ہے کسی کو. ڈاکٹر فضل الرحمان پہ نہیں تھا جو امریکہ میں جا کر جس نے جھنڈے گاڑے ہیں, ان کا بھی انتقال ہو گیا. بہت بڑا عالم و فاضل, یونیورسٹیوں سے ڈاکٹریٹ اسلامک اسٹڈیز میں لے کر, اس پہ اعتماد نہیں ہوا. وہ اعتماد تو اسی ملا پر ہے جو مسجد میں بیٹھا ہے. کوئی شخص جا کے فتویٰ اسی سے لیتا ہے. لہذا جو بھی ان کے تصورات ہیں, ان کے تصورات ان کے ماں باپ کے گھروں کے تصورات نہیں ہیں, وہ کتاب و سنت کے تصورات ہیں, وہ قال اللہ و قال رسول پر مبنی تصورات ہیں. ان کے حوالے سے پیش قدمی ہوگی تو قوم میں سے ایک جذبہ ابھرے گا, ایک امنگ پیدا ہوگی. یہ قوم بنیادیں مرصوص ہو کر کھڑی ہو جائے گی. لہذا اپنی عافیت بھی حکومت کی اسی میں ہے, اور اس ملک کی خیریت اور استحکام بھی اسی میں ہے کہ پیش قدمی کی فکر کی جائے. کسی بھی درجے میں کوئی پسپائی کا اور کوئی ریورس گیئر لگانے کے بارے میں نہ سوچا جائے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں کراچی میں ایک علماء کونسل بھی بن گئی ہے. اس کا ایک جلسہ 15 جون کو یہاں موچی دروازے میں ہونا طے پا گیا ہے. ویسے تو بظاہر یہ وہی بات ہے نہیں انل منکر
کہ عورت کی سربراہی منکر ہے دین کے اعتبار سے، اس کے خلاف وہ مہم چلانا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو پیش یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی وہی در حقیقت وہ پروسیس پھر اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ ایک وقت میں ایوب خان کے خلاف مذہب کے نام پر جذبات بھڑکائے، کیونکہ وہ پہلے 2 قدم تو طے کیے نہیں، سیاست ہی کے ساتھ گڑبڑ رہا مذہب، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ ایوب کے ہاتھ سے آپ نے اختیار چھین لیا جو پہلے یحییٰ خان کے ہاتھ میں آیا اور پھر بھٹو صاحب کے ہاتھ میں آ گیا. آپ کے یا اسلام کے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑا. پھر بھٹو کے خلاف تحریک چلائی مذہب کے نام پر، نظام مصطفیٰ تحریک، ہاتھ پلے کیا آیا؟ بہت سے لوگوں نے جانیں بھی دے دی. نہ اسلام آیا، کیا ہوا کہ وہ فوج سے جو اختیار چھینا تھا پہلے وہ پھر فوج کے حوالے کر دیا. تیسری مرتبہ شاید یہ رخ اسی پر جائے. تو میرا ان حضرات سے جو اختلاف ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کام ٹپ آف دی آئس برگ کرنے کا کام تو یہی ہے، لیکن پہلی شرطیں پوری کرو. پہلے ان لوگوں کو سامنے لاؤ جنہوں نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون پر عمل کیا ہو. پھر یہ گڑبڑ انمل بے جوڑ جو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھ سکے وہ جمع ہو جائے کسی کام کے لیے، اس سے کوئی خیر کبھی وجود میں نہیں آ سکتا. اسی رمضان مبارک کے اندر میں نے ابوظہبی میں بیٹھ کر خبر سنی کہ یہاں پر جو نواز شریف صاحب کے ہاں کسی بڑی افطاری کا اہتمام ہوا تھا، وہاں چونکہ تمام مذہبی عناصر جمع تھے لیکن 6 جماعتیں ہوئی علیحدہ علیحدہ مغرب کی نماز کی. اس قسم کا جو گٹھ جوڑ ہے اس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتا. ہاں نیوسنس ویلیو اس کی ہے، تقریب ہو سکتی ہے، پہلے بھی 2 مرتبہ ہوئی اب بھی ہو سکتی ہے، لیکن خیر نہ پہلے برآمد ہوا نہ اب ہوگا. اور اگر اب کوئی جو ہے شر برآمد ہوا وہ کس ڈائمنشن کا ہوگا، یہ ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس کا کوئی اس کے بارے میں اندازہ کرنا ممکن نہیں. تیسری بات یہ نوٹ کیجئے، اس قسم کی کسی جد و جہد میں اگر سیاست بھی ملوث ہے پھر تو دینی اعتبار سے اس کی ناکامی پہلے سے انڈر ریٹن ہے، پہلے سے سمجھیے لکھی ہوئی ہے، کوئی شک و شبہ ہی نہیں. اور یہاں میں نے دیکھا کہ اس کا جلسے کی صدارت جو ہوئی وہ مولانا معین الدین لکھوی صاحب کی زیر صدارت. یہ وہ ہے کہ جو موجود تھے پچھلی شورا کے اندر بھی ضیاء الحق صاحب کی، پھر یہ موجود تھے 85 کے الیکشن کے نتیجے میں یہ کامیاب ہوئے تھے. اب وہ آئی جے آئی میں جمعیت اہل حدیث کا وہ دھڑا جو ہے وہ آئی جے آئی کا حصہ ہے. معلوم ہوا 100% سیاسی آدمی ہے، اگرچہ جمعیت اہل حدیث کے دوسرے دھڑے نے ان کی مخالفت کی اور حافظ احسان اللہ ظہیر کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر کے اسے کامیاب کروایا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی در حقیقت اکٹھ ہو رہا ہے مذہبی بنیاد پر نہیں، سیاسی بنیاد پر، اس لیے کہ جمعیت اہل حدیث کا دوسرا دھڑا اس میں شامل نہیں، مولانا فضل الرحمان والی جمعیت علماء اسلام اس میں شامل نہیں، اسی طریقے سے مولانا نورانی میاں والا جو بریلوی مکتب فکر ہے وہ اس میں شامل نہیں. تو معلوم اسی طریقے سے اب جو یہ پیٹ بنی ہے پاکستان عوامی تحریک وہ بھی اس میں شامل نہیں. یہ وہی عناصر ہے، ان کا ایک خاص سیاسی نقطۂ نظر ہے. یہ آئی جے آئی کے گویا کے وہ ساتھی ہیں، الائز ہیں. تو سیاست کے معاملے کے ساتھ پھر یہ مہم جو ہے مذہبی کسی مسئلے پر اٹھے گی، اس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتا. تقریب ہو سکتی ہے لیکن تقریب کا نتیجہ اس مرتبہ کیا نکلے گا وہ ہم نہیں کہہ سکتے. لہذا ان 3 نکات کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے رکھ دی ہے، اس لیے کہ مجھے یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تحریک بڑھے، ہو سکتا ہے پھر آپ حضرات بھی اس کے اندر بہہ جائیں، ہو سکتا ہے آپ مجھ پر دباؤ ڈالیں. علماء کونسل ہے اور علماء کونسل کے نام سے کام ہو رہا ہے، تم کیوں اس سے علیحدہ رہ گئے ہو؟ لیکن جیسے میں نے 12 سال پہلے 1977 کی تحریک کو نظام مصطفیٰ تحریک نہیں مانا تھا، میں نے کہا تھا یہ خالص سیاسی تحریک ہے، اسی طریقے سے میں پیش عرض کر رہا ہوں میرے نزدیک یہ خالص سیاسی عمل ہے. نام وہ ہے نہیں عن المنکر یا منکر کے خلاف جد و جہد، لیکن نام سے دھوکہ کھانے والے ہم نہیں ہیں. باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدر رابی شناسم، یہ 30ویں مرتبہ وہی وشو سرکل جو ہے وہ اپنے آپ کو دہرانے کی تیاری کر رہا ہے. یہ ہے میرا نقطہ نظر اس کے بارے میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.